اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہیر بن حرب، عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، اسحاق، جریر، منصور، ابو وائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز میں السلام علی اللہ یا السلام علی فلان کہتے تھے، تو ایک دن ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ذات خود سلام ہے، یعنی اللہ کی صفت سلام ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں قعدہ میں بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھے۔ جب کوئی یہ کلمہ کہے گا، عباد اللہ الصالحین پڑھے گا، تو اس کا سلام اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچے گا آسمانوں زمین میں۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہے، پھر اس کو اختیار ہے جو چاہے دعا مانگے۔ محمد بن مسنہ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور سے بھی اسی سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے، لیکن اس میں اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے کا جملہ نہیں ہے۔ عبد بن حمید، حسین جعفی، زائدہ، منصور سے ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے، لیکن اس میں ہے اس کے بعد اس کو اختیار ہے جو پسند کرے دعا مانگے۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قعدہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی حدیث منصور کی حدیث کی طرح ہے، لیکن اس میں پسند کی دعا مانگنے کا ذکر نہیں ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو نعیم، سیف بن ابی سلیمان، مجاہد، عبداللہ بن سجرہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلی کے درمیان میں تھی، جیسے مجھے قرآن میں سے کوئی سورت سکھاتے تھے۔ پھر تشہد کا پورا قصہ بیان کیا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا۔ قتیبہ بن سعید، لیث، محمد بن رمح بن مہاجر، لیث، ابو زبیر، سعید بن جبیر، طاؤوس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، التحیات مبارکات الصلاۃ الطیبات للہ، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
ابو بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن آدم، عبد الرحمن بن حمید، ابو زبیر، طاؤوس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابو کامل، محمد بن عبد الملک، ابو کامل، ابو عوانہ، قتادہ، یونس بن جبیر، حتان بن عبداللہ رقاشی سے روایت ہے کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب وہ قودہ کے قریب تھے تو ایک شخص نے کہا، نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیر دیا تو فرمایا، تم میں سے کس نے اس طرح کا یہ کلمہ کہا ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر فرمایا، تم میں سے کون ایسا کلمہ کہنے والا ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ تو فرمایا، اے حتان، شاید تو نے یہ کلمہ کہا ہو۔ میں نے عرض کیا، میں نے نہیں کہا، میں تو آپ سے ڈرتا تھا کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے کہا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ صرف نیکی ہی کا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ تم کو اپنی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں ہماری سنت واضح کی اور ہمیں نماز سکھائی اور فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ پھر تم میں سے کوئی تمہاری امامت کرے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تاکہ اللہ تم سے خوش ہو۔ اور جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو، کیونکہ امام رکوع تم سے پہلے کرتا ہے اور رکوع سے تم سے پہلے اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تمہارا عمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمیع اللہ لمن حمدہ فرمایا ہے۔ جب وہ تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو۔ امام سجدہ تم سے پہلے کرتا ہے اور سجدہ سے تم سے پہلے اٹھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ عمل امام کے مقابلہ میں ہو جائے گا، اور جب وہ قعدہ میں بیٹھ جائے تو تمہارے قول میں سب سے پہلے یہ قول ہو، التحیات الطیبات الصلاۃ للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، سعید بن ابی عروبہ، ابو حسان، معاذ بن ہشام، اسحاق بن ابراہیم، جریر، سلمان، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ 3 مختلف اسانید سے یہی حدیث روایت کی گئی ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور ان کی اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر سمیع اللہ لمن حمدہ جاری فرما دیا ہے۔ البتہ امام مسلم سے اس حدیث کی سند کے بارے میں ابو نضر کے بھانجے ابو بکر نے گفتگو کی
تو امام مسلم نے فرمایا سلیمان سے بڑھ کر زیادہ حافظہ والا کون ہو سکتا ہے، یعنی یہ روایت صحیح ہے۔ تو امام مسلم سے ابو بکر نے کہا کہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا کیا حال ہے؟ فرمایا مسلم نے وہ میرے نزدیک صحیح ہے، یعنی جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے اس حدیث کو یہاں کیوں بیان نہیں کیا؟ تو امام نے جواب دیا میں نے اس کتاب کو ہر اس حدیث کو نقل کیا جو میرے نزدیک صحیح ہو، بلکہ اس میں نے ان احادیث کو نقل کیا ہے جس کی صحت پر سب کا اجماع ہو۔ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر عبد الرزاق معمر قتادہ، ایک اور سند سے یہی حدیث حضرت قتادہ سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سمیع اللہ لمن حمدہ کو جاری کر دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔